بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدا۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے خلقت کی تمام خوبیاں ہمارے لیے منتخب کی ہیں اور پاک و پاکیزہ رزق کا سلسلہ ہمارے لیے جاری فرمایا ہے، اور لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 سے 53، 51 سے 53۔ آغاز کرتے ہیں پروردگار کے پاک نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا موسیٰ 40 لیلۃ ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون۔ 52 نمبر آیت، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ اور 53 نمبر آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ بالترتیب ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، پھر اس کے بعد تم نے گوشالہ کی پرستش اختیار کی اور تم ظالم بن گئے۔ اگلی آیت کا ترجمہ 52 نمبر کا، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور 53 نمبر آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو توریت کتاب اور فرقان یعنی حق کو باطل میں امتیاز کرنے والا قانون عطا کیا تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ سامعین کرام، ان آیات میں استعمال ہونے والے کلمات اور ان کی تشریح۔ پہلا کلمہ موسیٰ، موسیٰ ابن عمران، یہ سلسلہ بنی اسرائیل کے سب سے بڑے، مشہور اور جلیل القدر پیغمبر کا نام ہے۔ اس کے بعد کا کلمہ ہے عجل، عجل کہتے ہیں گوشالہ اور بچھڑے کو۔ اس کے بعد کا کلمہ ہے عفو، عفو کا مطلب ہوتا ہے درگزر کرنا۔ اس کا اصل معنی ہوتا ہے مٹانا، جیسے اوفیر ریح العصرہ کہ ہوا نے علامت مٹا دی۔ چنانچہ گناہ کے آثار اور نتائج کو مٹانے کے لیے عفو کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد کلمہ فرقان، فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق و باطل میں فرق نمایاں کرنے والا۔ یہ لفظ قرآن اور توریت دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اگلا لفظ ہے لعلہ، لعلہ لفظی ترجمہ اس کا شاید ہے۔ جب یہ لفظ انسان سے صادر ہو تو شاید اور امید کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ سے صادر ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس جملے پر لعلہ داخل ہے وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ چونکہ ہدایت اللہ کے نزدیک ایک محبوب امر ہے، اس لیے لعلکم تہتدون کا لفظ استعمال ہوا۔ ان آیات کی تفسیر یہ ہے کہ اس واقعہ کو سورہ اعراف میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ وہاں ارشاد ہوا، سورہ اعراف میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے، اور وہاں یہ ارشاد ہوا کہ وَوَعَدْنَا موسیٰ 30 لیلۃ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلۃ۔ ترجمہ اس کا یوں ہے کہ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 دیگر راتوں سے اسے پورا کیا۔ اس طرح ان کے رب کی مقرر میعاد 40 راتیں پوری ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 40 کے عدد میں کوئی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اسے اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے ارشاد فرمایا من اخلص للہ اربعین صباحً فظاہرت جنابیہ الحکمت من قلبہ علی لسانہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ 40 صبح گزارے تو حکمت کے چشمے اس کے دل سے اس کی زبان پر جاری ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بار شریعت ڈالنے اور انہیں اس منصب جلیلہ کے لیے آمادہ کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے 40 دن تک انہیں کوہ طور پر ٹھہرایا۔ یہ وعدہ پہلے 30 دن کا تھا، بعد میں بڑھا کر 40 دن کر دیے گئے۔ اس بارے میں امین احسن اصلاحی صاحب کی عبارت یہ ہے کہ ابتداً یہ وعدہ 30 دن کا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام مقرر مدت سے پہلے پہنچ گئے۔ ان کی اس جلدی کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تربیت مقتضی ہوئی کہ یہ مدت 30 دنوں سے بڑھا کر 40 دن کر دی جائے۔ حالات اور تقاضوں کے بدلنے سے جب اللہ تعالیٰ کا تکوینی فیصلہ بدلتا ہے تو اسے بدعا کہتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کا شرعی حکم بدلتا ہے تو اسے نسخ کہا جاتا ہے۔ وعدہ گاہ کوہ طور کی داہنی جانب تھی، جیسے سورہ مریم میں ارشاد ہوا وَنَدَيْنَاهُ مِن جانب الطور الایمن، اور ہم نے انہیں طور کی دائیں جانب سے پکارا۔ اور وقت وعدہ جو تھا وہ 1 ذوالقعدہ تا 10 ذی الحجہ تک تھا۔ یہ وہ ایام ہیں جن میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور یہی حج کے ایام ہیں۔ یہ 2 مہینے حرمت والے مہینوں میں سے ہیں۔ ثُمَّ الاجلا میں بعض اقوال کی بنا پر بنی اسرائیل نے مصریوں کی گائے پرستی سے متاثر ہو کر یہ گمراہی اختیار کر لی تھی، جو ارشاد ہوا کہ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ بہرکیف اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیبت کے چند روز بعد ہی ان کی تعلیمات سے انحراف کر کے دین موسیٰ علیہ السلام کے ایک بنیادی اصول کو ترک کر دیا تھا، اور سب کے سب مشرک ہو گئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نمائندے اور حجت خدا حضرت ہارون علیہ السلام ان کے درمیان موجود تھے، لیکن انہوں نے نہ صرف ان کی نافرمانی کی بلکہ انہیں جان سے مار دینے کی دھمکی بھی دی تھی۔ ان آیات میں جو اہم نکات بیان ہوئے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے کہ نمبر 1، کسی اہم ذمہ داری کو سنبھالنے سے قبل حالات اور وقت کے تقاضوں کے مطابق مناسب تربیت ضروری ہے۔ اور دوسرا اہم نقطہ جو اس میں بیان ہوا ہے وہ یہ کہ معنوی کمال اور روحانی فیوز و برکات سے بہرہ مند ہونے کے لیے 40 کے عدد کو ایک خاص تاثیر حاصل ہے۔ تیسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ حالات اور واقعات کی مناسبت سے اگر اللہ تعالیٰ کے تکوینی فیصلے میں تبدیلی آئے تو اسے بدعا، اور اگر تشریعی فیصلے میں تبدیلی کی جائے تو اسے نسخ کہتے ہیں۔ اور آخری جو نقطہ اس میں بیان ہوا ہے وہ یہ کہ اندھی تقلید گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ خداوند عالم ہمیں سوچ سمجھ کر تقلید کرنے اور قرآن پر کامل طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔